علامہ صاحب یہ پھر جو 12 جو ائمہ ہیں ان کو تو خلافت نہیں ملی، ان کو پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جو رجت والا عقیدہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہوگا؟ خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد ایک دفعہ حکومت دیتے ہیں. خلافت کے لفظی معنی حکومت تو نہیں ہے. خلافت کا مطلب ہے جانشینی. خلافت کا مطلب ہے سکسیسرشپ، جانشین. آپ جو ہے نا، استاد اگر کمرے سے چلا جائے ایک شاگرد کو اپنا جانشین بنا دے تو اس کا خلیفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑی پہ گئے تھے، کوئی طور پہ گئے تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، وہ کوئی حاکم نہیں تھے اس زمانے کے، وہ نبی تھے، کوئی فوج، کچھ خزانہ، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین بن اس بنی اسرائیل میرے قوم میں. تو خلافت کا مطلب ہے جانشینی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین ہیں. خلافت سے مراد ہم لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں موجودہ دور میں اصطلاحاً کیا لیتے ہیں؟ حکومت. کہتے ہیں بنی عباس کے خلفاء، بنی امیہ کے خلفاء، ٹھیک ہے نا، معاویہ خلیفہ بن گئے. تو کیونکہ یہ حکومت اس لیے سنبھالتے تھے کہ بھئی ہم خلیفہ رسول ہیں، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکومت کو یہ خلافت کہتے تھے اس بنا پر کہ یہ خلیفہ جو ہے اس کی ادعا یہ ہے کہ میں جانشین ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جیسے وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے میں اسی طرح مسلمانوں کا لیڈرشپ کروں گا. تو یہ خلافت کے معنی وہ نہیں ہے حکومت کے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں ملتا تو خلافت کا مطلب کبھی بھی نہ لغوی نہ شرعی حکومت رہا ہے. اگر ان کو حکومت نہیں ملا، بالکل مانتے ہیں اس معنوں میں، اگر خلافت کا ڈیفینیشن یہ حکومت نہیں ملا، لیکن وہ ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کا جانشین ہے، چاہے اس کو حکومت ملے یا نہ ملے، وہ خلیفہ ہے، اس کی خلافت پہ، اس کی جانشینی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ عثمان الخمیس کہتا ہے کہ ان کو خلافت نہیں ملی ہے، تو کون سی خلافت نہیں ملی؟ ان کو حکومت نہیں ملی، بالکل بات صحیح ہے، لیکن حکومت اور خلافت ایک چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں خلافت حکومت ایک چیز ہے. لغوی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ان دونوں میں کوئی تلازم ہی نہیں ہے. جی جناب، مزید حکم. علی اللہ صاحب. نہیں، وہ اسلام کو یہ پاور کیسے دیں گے جب ان پہ تو خود مظالم ہو رہے ہیں؟ شیعہ مان رہے ہیں کہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، یہ اسلام کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ یہ امت کو کیا پاور دے سکتے ہیں؟ امام مہدی تو دیں گے. تو نص پڑھے نا، وہ نص پڑھیں کہ مثلا یہ خلفاء جو ہیں یہ امت کو پاور دیں گے، امت کو فوج لے کے دیں گے. یہ کوئی اس طرح کوئی نص تو نہیں ہے نا. حدیث ہے ما زال امر الدین ماضیا، اس دین کا کام چلتا رہے گا جب تک یہ 12 امام ہیں، اس طرح جب تک 12 خلفاء ہیں. اس طرح الفاظ ہیں، لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام صاحب عزت رہے گا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہیں. اگر کوئی حدیث میں یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء جو ہیں مسلمانوں کو فوج لے کے دیں گے، پاور لے کے دیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نص نہیں ہے، یا ایسے کسی کے الفاظ ہیں. اگر اس طرح کا کوئی الفاظ بھی ہوں تو جس طرح ان لوگوں نے تقطیع کیا اس روایت کو، بالکل بے فائدہ بنا دیا. یعنی امامت کے مسئلے پر، امارت خلافت کے مسئلے پر ایک حدیث کہ 12 امام ہوں گے، بھائی نام بتاتے ہیں، وہ نسب بتاتے ہیں، کوئی کہ اختلاف نہ رہے نا، وہ تو سب مٹا دیا، بے فائدہ کر دیا. تو جو اس طرح بے فائدہ کر سکتا ہے وہ آگے پیچھے سے وہ بھی ٹویک کر سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے. اور یہ بہت واضح دلیل ہے. یعنی 12 کے عدد کا خلفاء، 12 کے عدد کے رہنما کسی فرقے میں نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیں، نہ گنتی کر کے دکھاؤ. اسماعیل الخمیس کہتا ہے ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن دکھاتے نہیں، فائدہ نہیں. یہ 12 کا عدد کسی کے پاس نہیں ہے، یا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. 12 کسی کے پاس نہیں، 12 صرف اس مذہب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مخالفین کے کتب میں متعدد احادیث. اور یہ 12 کا عدد اس میں انجیل تورات میں بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میں 12 پرنس لے کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 امیر لے کے آؤں گا.